السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں، اور انسان کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی تھی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ بتائیں گے۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری مخلوق۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، اس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ناری مخلوق جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے روئی زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قدآور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت شیر کی طرح تھی اور تبلیس عورت کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا بچہ ان کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد فرشتوں اور جنوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار جن بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور تعلیم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل
ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک روز عزازیل کا گزر لوہے محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوہے محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 20,000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل غرور اور تکبر میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوہے محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا۔ تو شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، تو اس طرح غرور و تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، اسے آسمانوں سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔